لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہونے والی آیات کے متعلق ہمارا یہ سلسلہ وار درس ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ مالک الملک کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اس کے احسانات کو، نوازشات کو جو اس نے تم پر فرمائی، اور خاص طور پہ وہ نعمت اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم. قوم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی تھی، دشمن تمہارا نام بھی دنیا سے ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی خاص توفیق سے اور اپنی خاص قدرت سے ان ظالموں کے ہاتھ تم سے روک لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں. اس آیت میں بہت ساری پوائنٹس ہیں جن کو تفصیل سے ذکر کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ چند چیزیں جانیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بندہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے میں تو نعمت اللہ تحصوها، اس آیت کے تحت کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. ہم میں سے ہر شخص اللہ کی صرف وہ نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہے یا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں بہت ساری نعمتیں ایک دوسرے سے ہم میں سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. کچھ نعمتیں ایک بندے کے پاس ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہیں. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں. اسی طریقے سے صحت ہے، جوانی ہے، وضاقتہ ہے، اولاد ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، علم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں. اچھا، تو میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں استعمال کر رہا ہوں ان میں سے کئی ایک ایسی ہوگی جو آپ کے پاس نہیں ہے. میں صرف وہ نعمتیں اگر شمار کرنا چاہوں جو میں استعمال کر رہا ہوں نہیں کر سکتا. جی جائے کہ دوسروں کے پاس بھی جو نعمتیں ہیں میں ان کو شمار کر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا بڑا قدردان رہنا چاہیے، اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے. اللہ جس طریقے سے ہمارے اوپر مہربان ہے ہمیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگلی بات آتی ہے
جو اللہ کی خاطر جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، اور دشمن نے دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ٹارگٹ بنایا اور ان کو ستایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا نہیں ظلم ہوا اور ان کے فرما برداروں میں۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق خود مکہ والے کہتے تھے کہ اس جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، ان کو کس کس طرح ستایا۔ چنانچہ بدر کی جنگ سے لے کر غزوہ تبوک تک، غزوہ تبوک کا وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے، جتنی جنگیں ہوئی دیکھ لیں، دشمن کی تعداد، اسلحہ، وسائل کہیں زیادہ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا رہا۔ تعداد میں تھوڑے، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، لیکن اس کے باوجود فتح یاب کراتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی رب کی مہربانی ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے قیامت کے قائم ہونے تک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہسٹری کی کتاب ہے۔ آج اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ذرا اس کو بھی سامنے رکھیں۔ 313 صحابہ کرام، عورتیں، بچے، بوڑھے شامل، اور گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑائی ہونی، صرف 2 گھوڑے، اندازہ لگائیں۔ اونٹ سواری کے لیے ہوتا ہے، اونٹ لڑائی کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ نے فتح دی۔ آج کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں؟ اس کے پاس جتنا اسلحہ ہے، اس کے پاس جتنی فوج ہے، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان پر غالب آئے، وہ کتنے اللہ سے ڈرنے والے اور کتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے رکھنے والے تھے۔ ان کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ ہوتی، اور وہ اللہ نے وعدہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ بھی کیا ہوا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر صحیح معنوں میں رب کے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج اگر ہم بات کریں کہ بھئی اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی عملی زندگی سنوارو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تمہاری مدد کرے گا، یہ مسائل حل ہو جائیں گے، پاگل سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں مولوی کو، کہ ادھر دشمن جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، دشمن کی بیڑے آ رہے ہیں، دشمن کے یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، اپنا یہ صحیح کر لو، اپنا وہ صحیح کر لو۔ مذاق اڑا۔ اب دیکھو، تعداد اور اسلحہ پہلے تمہارے پاس کام ہے، اللہ کی تمہیں مدد بھی چاہیے، اور پھر جس ذریعے سے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، جس راستے سے اللہ کی توفیق آئے گی اور مدد آئے گی، وہ آپ خود بند کر کے بیٹھتے ہیں، تو پھر چترولی ہونی ہے۔ لہذا پہلے اللہ کے ساتھ صلح کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کے بعد جو اپنے بس میں ہو وہ بھی کرنا ہے، تیاری۔ تو انشاءاللہ دشمن کی کیا مجال ہے؟ یہ اس کو ہم نے خواہ اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، جو اصل کرنے والا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اور آپ نے اس ملک کا حال آپ دیکھ لیں، اس کو اللہ نے جتنے خزانوں سے نوازا ہے دنیا تصور نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے سارے یہ بڑے ان کے غلام ہیں،
ان کی اجازت کے بغیر ایک طرف خود بتا رہے ہوتے ہیں وہ جی بلوچستان میں اتنا کوئلہ، فلاں جگہ پہ اتنا گولڈ موجود ہے، فلاں جگہ پہ اتنے ذخائر موجود ہیں. تو بھائی کس نے روکا ہے؟ نکالو. کون تو اپنے کپڑے بھی اتار کے دینے کے لیے تیار ہے تمہیں، کرو کچھ، لیکن ادھر سے اجازت ملے گی تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے ورنہ یہ ختم ہی نہ ہو. تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے دشمن ہمارے سر چڑھا اور آج ہمارا یہ حال کر دیا. غزے اور یہ سب دشمن کی ایک طرف سازش ہے اور اس نے ہمارے اپنے بندے خریدے ہوئے، بیٹھے اسلام آباد میں ہیں، بیٹھے کراچی میں ہیں، بیٹھے جہاں ہیں، لیکن ایجنڈا کسی کا اور کا لے کر آگے کام کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کیوں آئے جب تک ہم اللہ کا نہیں بنیں گے؟ اللہ کے دشمنوں کے دوست بنے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاؤ گے کہ اللہ پھر مدد کرے گا. یہ پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی لگتی ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے جو مدد فرمائی جنگوں میں، آپ غزوہ موتا میں نے آپ کو سیرت کے لیکچر میں سنایا تھا، تو ایک طرف صرف 3000 صحابہ ہیں اور دوسری طرف 1.5 لاکھ اور وہ بھی روم کی فوج ہے، اور دشمن آدھی فوج اپنی 75,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا. 3000 کیا؟ آج تو ہم سنتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے دشمن دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، عظیم ترین فوج ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ پھر ایک ہی رہ جاتی ہے، ایمان، عمل، رب کی نافرمانی اور بغاوت. اس راستے پر آ جائے، یہ اس وقت جو ہماری فوج ہے یہ آدھی رہ جائے تب بھی انشاءاللہ مدد اللہ کی ہوگی اور غلبہ ہوگا، دشمن ہماری طرف دیکھے گا. اس کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ہم نے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا، پہلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ رمضان ویسے تو 24 گھنٹے کے لیے زندگی کے ایک سانس میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن رمضان المبارک کے یہ روزے وہ اللہ نے فرض ہی اس لیے کیے کہ آپ کو تربیت دی جائے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تقوی والی کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا خوف بھی ہو، رب کے ساتھ محبت بھی ہو. پھر جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے رک جائیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور اس کے بعد گناہوں سے اپنے دل میں نفرت پیدا کر لیں، نیکیوں کے ساتھ اپنے دل میں محبت پیدا کر لیں. یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی وہ کوالٹی ہے جس پر اللہ نے وعدہ دیا کہ جو لوگ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں گے جزا اللہ مخرجا، پھر اللہ اس کا ذمہ دار ہے، جہاں پھنسے گا اللہ اس کو راستہ دے گا، اللہ اس کو نکالے گا. اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت ہے. رب کیسے یہ وعدہ بھول سکتا ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ ہم اس میرٹ پر تو آئیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اس کے بعد قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کرو. اب یہ توکل اللہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن 2-3 مختصر باتیں سن لیں. اللہ پر بھروسہ، کبھی بھی اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر، اپنے ایٹم بم پر، اپنے دوستوں پر اندھا اعتماد کر کے نہ بیٹھ جانا. تو بس یہ میرے پاس ہے نا، اب تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بھول جائیں. یہ وارداتی ہے، لوگ ان سے ذرا پوچھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ فائر کرنا چاہتا ہے، گولی اندر پھنس جاتی ہے، اور جس کو مارنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے. آپ کے پاس یہ اسلحہ تو آ گیا، چلانے کی صلاحیت نہ ملے، عین موقع پر یہ دھوکہ دی جائے، پھر کیا کرو گے؟
تو اپنے طور پہ آپ کے پاس یہ جتنی چیزیں ہو سکتی آپ نے بندوبست کی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ۔ وہ حدیث مشہور ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آیا سارے اس طریقے سے جیسے آج کل لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں، ادھر پارک کی اور پھر اپنی گیدرنگ میں شریک ہوئی ہے۔ لوگ اونٹوں پر آتے تھے، اونٹ ادھر چھوڑ دیے چلنے کے لیے اور خود بیٹھ جاتے تھے اپنی گپ شپ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داری اللہ کے نام اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا اسے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہا فتوکل، اللہ پر توکل کا مطلب آخر کر نے سمجھایا۔ یہ نہیں ہے کہ آزاد چھوڑ دو اور پھر تو اللہ پر بھروسہ کہیں نہیں جائے گا، واپس میرے پاس ہی آ جائے گا۔ نہیں نہیں، پہلے اس کی ٹانگ باندھ دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ آپ یہ اصول دیتے ہیں۔ آج کل بیماریاں زیادہ ہیں، اس کی مثال لے لیں۔ ہمیں حکم دیا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرواؤ، لیکن یہ نہ کہنا کہ بس یہ گولی کھا لی نا، یہ کیپسول یا یہ انجیکشن یا اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا نہ ملے۔ نہیں، یہ صرف اس لیے کہ رب کا حکم ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، ورنہ شفا اس وقت ہوگی جب اللہ چاہے۔ یہ چیزیں بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ڈاکٹرز کا پورا پینل بیٹھا ہوتا ہے اور پیشنٹ یوں چلا جاتا ہے ان کے ہاتھوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، پیشنٹ فوت ہو گیا، اس کے بعد ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اس کو اصل پرابلم تو یہ تھا، ہم اس ڈائریکشن پہ سوچ رہے تھے، کاش ہم یہ انویسٹیگیشن کر لیتے۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے اب تو مر گیا، اب کیا فائدہ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹر خود کیوں مر جاتا ہے، اس پر کیوں موت آ جاتی ہے؟ اگر یہ چیزیں ہی سب کچھ ہوتی تو پھر ڈاکٹر کو نہ مرتے۔ کلونجی، شہد، آب زمزم، یہ نبی کی زبان سے، جس میں شک ہی نہیں ہو سکتا، شفا ہے، لیکن ان میں بھی شفا اس وقت ہوگی جب ادھر سے گرین سگنل ہو۔ اللہ نہ چاہے آپ 24 گھنٹے زمزم پیتے رہیں، کلونجی، شہد، بالکل شفا نہیں ملے۔ شفا اس وقت ہوگی جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں، یا ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن، سرجری، اور پھر اللہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی آپ کو چاہیے نا، اللہ سے مانگو۔ یہ نہ کہو کہ میرے جیب میں پیسے موجود ہیں، چند روپے کا تو ہے، یہ سامنے دکان پڑی ہے، کھلی ہوئی ہے، گھر سے 2 قدم کے فاصلے پر ہے، لے لو، ختم بات۔ نہیں، اس موقع پر بھی اللہ سے مانگو کا مطلب اللہ پر بھروسہ، اللہ کے سامنے آئی ہوئی انکساری، ورنہ کیا ہوگا؟ اب تو یہاں تو سمجھنے کے لیے بڑی آسان مثال ہے کہ آپ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، آ کر گن پوائنٹ پہ آپ سے موبائل بھی اور وائلٹ بھی سب کچھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، سامنے دکان کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہ دکان پہ ہی آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے، آپ وہ تسمہ خرید ہی نہ سکے۔ دوسری بات، چلے تسمہ خرید لیا، واپس آ رہے ہیں، راستے میں آتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، جوتا وہ پہن ہی نہ سکے تسمہ۔ تو اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے پر بھروسہ کرو، اور یہ فرمایا بار اللہ کا یتوکل المؤمنون، یہ ایمان والوں کا رویہ ہے، ایمان والوں کا لائف سٹائل ہے، ایمان والوں کا وتیرہ ہے۔ ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
کہ جو اللہ پر اس انداز سے بھروسہ کرتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیرت کے لیکچر میں بھی سنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان میں ایک حضرت عبدالرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو رسول اللہ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ یہ جب نکلنے لگے مکہ مکرمہ سے تو سامان وغیرہ اٹھنی پر لوگ لادا بیوی بچے سارے تیار کیے۔ سب سے پہلے ان کے اپنے سسرال والے، وہ تو چونکہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا تم دھکے کھانا ہی چاہتے ہو نا، یثرب میں بیماریاں پھیلتی ہیں، خاندان کا خاندان ختم ہو جاتا ہے، وہاں جا رہے ہو، باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور پھر بیماریوں والے شہر میں جا رہے ہو، ہماری بیٹی نہیں لے جا سکتے، جس کو چھوڑو، بیوی چھین لی۔ اسی طرح اپنے رشتہ دار، انہوں نے کہا کہ یہ بچے بلا شبہ تمہارے ہیں لیکن یہ بھتیجے بھتیجیاں ہمارے ہیں، تم نے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا اور پھر ادھر وبائیں پھیلتی ہیں، وہاں جا رہے ہو اور ان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو، ان کو ہم نہیں جانے دیں گے، بالکل نہیں جانے دیں گے، تم پاگل ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، جو بھی بچے بھی چھین لیے۔ اسی طرح مکہ کے جو سردار بنے ہوئے نام نہاد، جو سامان ان کے پاس اونٹنی کے اوپر لوڈ کیا ہوا تھا وہ سارا چھین لیا۔ تنے تنہا پیدل آدمی چلا ہوا، بیوی بچے جس سے چھن گئے، سارا مال اسباب چھین لیا گیا، اور پھر سواری بھی نہیں، پیدل۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے، خط الہجرہ جس کو ہجرہ روڈ کہتے ہیں، یہ 427 کلومیٹر ہے، جو سیدھا انہوں نے نکالنے کی کوشش کی جتنا کر سکتے تھے، پہاڑ بھی کھود کے۔ اس وقت تو کوئی روڈ نہیں بنا ہوا، کوئی راستہ تک نہیں بنا ہوا تھا، تو یوں پہاڑوں کے اندر سے زگ زیگ کرتا ہو، کتنا لمبا سفر طے کیا ہوگا حضرت عبدالرحمن بن عوف پیدل۔ کپڑے پھٹ گئے، پاؤں پھٹ گئے، درختوں کے پتے باندھتے تھے پاؤں پہ، چند قدم پر پھر پڑ جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے کیا کیفیت ہوئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر اپنی داستان سناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ میرے بیوی بچے چھین لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عبدالرحمن، جس اللہ نے تمہیں وہاں یہ ساری چیزیں دی تھی نا، وہ اللہ یہاں بھی دے سکتا ہے، اور دے گا، وہاں کوئی الگ خدا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب تم دین بچانے کے لیے یہ سب کچھ قربان کر کے آئے ہو نا، تو مہنگا سودا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی مواقعات کی، بھائی بنایا۔ سعد بن ربیع نے ایک ایسی آفر کی جو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، سامان اور یہ ساری چیزیں تو آفر کی نا۔ کہا میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ جب وہ عدت گزار لے تو عبدالرحمن اس کے ساتھ نکاح کر کے اپنا گھر بے پا۔ جب رسول اللہ نے اس کو میرا بھائی بنایا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات مجھے پوری کرنی چاہیے، اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو میری بے عزتی ہے۔ دیکھو ذرا سوچ ان لوگوں، مجھے چھوڑ کر اگر کسی اور کے پاس جائے گا بے عزتی ہے میری۔ اب جس کی 2 بیویاں ہیں وہ تیسری چاہتا ہے، جس کی تیسری ہے وہ چوتھی چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے ادھر ادھر رشتہ تلاش کرے میں ایک چھوڑتا ہوں۔ لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف بہت اعلیٰ ظرف، ہماری طرح نہیں کہ کھڑا ہونے کی جگہ دو، بیٹھنے کی ہم خود بنا لیں گے، ایسے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور برکت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اہل و عیال میں برکت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہی اعزاز کافی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے تمہارا بھائی بنایا۔ چند دن ان کے پاس مہمان ٹھہرے، اس کے بعد میں نے مشقت اپنی شروع کر دی۔
اور پھر کچھ ہی دنوں میں شادی بھی کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی. 8.5 سال کا صرف عرصہ ہے جنگ تبوک کا. جنگ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن مانگا، سب سے زیادہ ڈونیشن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پہلے 700 اونٹ دیے، پھر 200 اور بھی دے دیے تھے، 900 اونٹ پورے سامان کے ساتھ. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس کا ڈونیشن تھا بڑا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، جنہوں نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ دیا. آج دنیا اس چیز کو پتہ نہیں تسلیم ہی نہ کرے. اس وقت کے جب کوئی فیکٹریاں ہی نہیں تھیں، مارکیٹیں ہی نہیں تھیں، بزنس کہاں تھا اس طرح تغاری بیلٹس کا یہ سارا کام تھا. اگر 8.5 سال میں ایک بندہ زیرو سے، اب 300 اونٹ کی صرف قیمت لگائیں، 300 تو دے رہے تھے، اور کتنا ہوگا ان کے بعد؟ صرف 300 کی قیمت لگائیں. اگر بندہ 8.5 سال میں زیرو سے، بغیر فیکٹری کے، بغیر مل کے، بغیر مارکیٹ کے ارب پتی بن سکتا ہے، تو آج تو نہیں بن سکتا. آج بھی وہی اللہ موجود ہے، آج بھی وہی رب کی قدرت اور وعدے موجود ہیں. ہم اس معیار پر نہیں. ہم 2 نمبر طریقے سے امیر بھی بننا چاہتے ہیں، 2 نمبر طریقے سے لیڈر بھی بننا چاہتے ہیں، 2 نمبر طریقے کر کے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سیدھے راستے پر نہیں چاہتے. تو پھر بعض اوقات سیدھے راستے پر چل کے بندہ کامیاب تو ہو جاتا ہے، راستے تک تو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد تباہیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ پھر ہوتا ہے. تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ دیکھو جو اللہ نے راستہ دیا ہے اسی میں عزت بھی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے، نجات بھی ہے، عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائیں، حقیقی معنوں میں ترقی پا جائیں، حقیقی معنوں میں ہمیں عزت مل جائے. بالکل نہیں ہو سکتا. یہ ہماری بھول ہے. یہ دنیا کو یہ اچھی طرح بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھانی ہوگی، نہیں تو پھر اسی طرح جو دکھاتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.